اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی اہم موضوع جس کی وجہ سے ایام اعظام مجالس میں بانیان مجلس اور ذاکرین اکثر پریشانی کا شکار رہتے ہیں، میں اور میرے باصلاحیت رفقا گزشتہ کئی برسوں سے یہ اعلامیہ جاری کرتے آئے ہیں، جس میں واضح طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ جس کسی مومن کو مجلس میں سوسخانی کے لیے ضرورت درپیش ہو، وہ بلا معاوضہ و ہدیہ و کرایہ سوسخانی کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ شہید استاد سبت جعفر زیدی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر کاربند رہتے ہوئے میرے ساتھ 8 سوسخانان جو مولا کے فضل سے باصلاحیت سوسخان ہیں اور فرش عزا پر خدمت کی غرض سے سوسخانی پیش کر سکتے ہیں۔ بانیان مجلس سے شہید استاد سبت جعفر زیدی رحمۃ اللہ علیہ کی گزارش رہتی تھی کہ سوسخانوں کی آمد و رفت کا انتظام اور ہدیے کا انتظام اور ذاکرین اول کی حیثیت سے سنت امام علیہ السلام کے مطابق ان سے شایع نشان سلوک کیا جائے، تاہم ہدیہ قبول کرنا یا نہ کرنا سوسخان کا اختیار ہے۔ لہذا جو سوسخانان ہدیہ اور کرایہ نہیں لیتے اور فرش عزا مجلس میں خدمات کی غرض سے اپنا کنٹریبیوشن شامل کرنا چاہتے ہیں اور فرش عزا پر مجلس کے آغاز سے قبل ہی موجود رہتے ہیں، بانیان مجلس ان کے تبرک کا خصوصاً خیال رکھیں۔ اس میں مزید اس بات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ شہید استاد سبت جعفر زیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے مطابق ہم ہدیہ تو کیا کرایہ بھی قبول نہیں کرتے، مگر کچھ ذاکرین اور سوسخانان ہمیں اس بات پر اکثر زور دیتے ہیں کہ آپ ہدیہ لیا کریں اور اس رقم سے کسی غریب مومن کی مدد کریں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرش عزا پر خدمت اجر عظیم اور اجر کبیر ہے، اور خلوص نیت سے خدمت کے تحفے کی صورت میں مولا علیہ السلام ہمیں اس دنیا میں ہی اتنا نواز دیتے ہیں کہ ہم اسی کے طفیل اپنے طور پر حسب توفیق لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ میری دست بستہ ان ذاکرین سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ ہیں ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے سے گریز کریں۔ اس کا نقصان شاید اس وقت عزاداری میں کمرشلزم کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ مولا علیہ السلام سے بس یہی دعا ہے کہ ہم سب کی قلیل خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ والسلام۔